AutoCAD میں جو آبجیکٹ سلیکشن ہے اس کو ہم تھوڑا سا بریفلی دیکھیں گے آج اس ویڈیو میں. تو بڑھتے ہیں اسکرین کی طرف. سلیکشن کرنے کے لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب میں یہاں سے کلک کر کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں تو یہ گرین کلر کا اور ڈاٹڈ آؤٹ لائن والی سلیکشن ہماری سٹارٹ ہوتی ہے، اور جیسے ہی میں یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ کلک کر کے نیچے لے کے آتا ہوں تو ہماری بلیو کلر کی اور ڈاٹڈ لائنز کے بغیر اسٹریٹ لائن کے ساتھ سلیکشن ہماری ہو رہی ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ میں نے اب یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ کلک کر کے لیفٹ سائڈ پہ میں نیچے اس کو لے کے آیا ہوں، تو یہاں پہ ہمارے کرسر کے ساتھ ایک چھوٹا سا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آؤٹ لائن ڈاٹڈ دکھائی گئی ہے اور اس کے اندر اس کی ایک لائن کے اوپر ایک آبجیکٹ دکھایا گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جو ہماری دوسری سلیکشن ہے، لیفٹ سائڈ سے پہ کلک کر کے ہم نیچے ڈاؤن لے کے آتے ہیں رائٹ سائڈ پہ، تو ہمارے کرسر کے ساتھ ایک اور آبجیکٹ نظر آ رہا ہے آپ کو جس میں آؤٹ لائن اسٹریٹ ہے جس طرح سے ہماری سلیکشن ہے، اور اس کے اندر آبجیکٹ دکھایا گیا ہے وہ پوری سلیکشن کے اندر ہے. جیسا کہ اس میں آپ دیکھیں گے تو ہمارا جو آبجیکٹ ہے وہ سلیکشن سے آدھا باہر ہے، آدھا سلیکشن کے اندر ہے. تو ان دونوں کا فرق ان دونوں آبجیکٹس کے اندر دکھا دیا گیا ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. میں آپ کو اگزامپل دکھا دیتا ہوں اس کی. سب سے پہلے میں لائن کمانڈ لگاتا ہوں. یہ ہماری ڈفرینٹ لائنز لگ گئیں. یہ ایگزامپل کے لیے میں نے لائنز لگائی ہیں. اب ان کی ہم نے سلیکشن کرنی ہے. تو سلیکشن کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ایک ایک لائن کو سلیکٹ کریں، اس کے اوپر کلک کریں، یہاں پہ آ کے اس کے اوپر کلک کریں، پھر اس کے اوپر کلک کریں. جو لائنز ہم نے سلیکٹ کرنی ہے تو ہم اس کے اوپر کلک کرتے جائیں تو وہ سلیکٹ ہوتی جائیں گی. تو اس کو میں اسکیپ کرتا ہوں. جو سلیکشن ہماری یہ والی ہے، اس سے ہم جیسے دیکھیں آپ کہ میں اس سے سلیکٹ کر رہا ہوں تو یہ ہماری جو لائنز ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ لائنز ہماری سلیکٹ ہو رہی ہیں. تو جیسے یہاں پہ میں سلیکشن چھوڑتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری اتنی ساری لائنز یہ سلیکٹ ہو گئی ہیں. اس کے بعد میں اسکیپ کر کے دوبارہ سے میں یہاں سے سلیکشن سٹارٹ کرتا ہوں اور یہیں پہ لے کے آتا ہوں. جتنا میں نے سلیکشن اس میں کی تھی اتنی ہی سلیکشن میں دوبارہ اس سلیکشن سے کر رہا ہوں. جیسے میں اس کو کلوز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری چند لائنز یہ والی سلیکٹ ہوئی ہیں. اس سلیکشن سے آپ دیکھیں گے تو یہ ہماری اتنی زیادہ لائنز سلیکٹ ہوئی ہیں، اور جب ہم اس سلیکشن سے آتے ہیں تو ہماری یہ چند لائنز سلیکٹ ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہماری اس سلیکشن کا جو سمبل تھا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس سلیکشن سے سلیکٹ کریں گے تو یہ سلیکشن جس آبجیکٹ کو ٹچ کرے گی وہ چاہے اس سلیکشن کے اندر ہو پورا آبجیکٹ یا اس کا تھوڑا سا حصہ سلیکشن کے اندر ہو تو وہ سلیکٹ ہو جائے گا. اب جیسے دیکھیں آپ جو آبجیکٹس اس ڈاٹڈ لائن کو ٹچ کر رہے ہیں یا اس کے اندر آ رہے ہیں وہ سارے ہی سلیکٹ ہوں گے. جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو آبجیکٹس ہماری سلیکشن کو ٹچ کر رہے تھے تو وہ سارے سلیکٹ ہو گئے. اب جیسے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں دوسری سلیکشن، تو اس سے جو آبجیکٹ کمپلیٹ اس سلیکشن کے اندر آ رہا ہوگا صرف وہی آبجیکٹ سلیکٹ ہوگا، جیسا کہ اس کے سیمبل میں دکھایا گیا ہے. تو یہاں پہ میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو لائنز ہماری یہ لائنز اندر آ رہی تھیں 4 صرف وہی سلیکٹ ہوئی ہیں. اب میں اس کو سلیکٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ اس کے اندر ہے تو یہاں سے یہ کمپلیٹ سلیکٹ ہو گیا. اگر میں ایسے ہی دوسری سلیکشن کرتا ہوں تو یہ جو لائنز اس کو ٹچ کر رہی ہیں یہ ساری لائنز سلیکٹ ہو چکی ہیں. ان دونوں سلیکشنز کے اندر یہ ڈفرینس ہے. سلیکشن کو آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں چھوٹے سے 2 پوائنٹ تھے جو کہ آپ کو سمجھانے بہت ضروری تھے، کیونکہ شروع میں آپ ان چیزوں کو اگنور کر دیں گے تو آگے آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا. سو ان ویڈیوز کو غور سے دیکھیں اور ان چیزوں کو نوٹ کریں اپنے پاس. نیکسٹ کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.